واشنگٹن میں پاکستانی سفارت خانے سے ایک خطاب کے دوران آرمی چیف قمر باجوہ کی جانب سے اس واضح اعلان کے بعد کہ وہ اپنے وعدے کے مطابق نومبر میں ریٹائر ہو جائیں گے، انہیں مزید توسیع دینے کی افواہوں کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ ان افواہوں میں تب تیزی آ گئی تھی جب عمران خان نے جنرل قمر باجوہ سے ایوان صدر میں ایک خفیہ ملاقات کے بعد یہ تجویز پیش کر دی تھی کہ اگلے آرمی چیف کا انتخاب اگلے الیکشن کے انعقاد کے بعد نئی حکومت کرے گی اور تب تک جنرل باجوہ کو بطور آرمی چیف برقرار رکھا جائے۔ اس تجویز کے بعد عسکری حلقوں میں آرمی چیف کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا گیا اور یہ اعتراض کیا گیا کہ انہوں نے پچھلے 6 ماہ سے فوج کے ادارے کو گالیاں دینے والے شخص کے ساتھ خفیہ ملاقات کیوں کی اور اس حوالے سے ادارے کو اعتماد میں کیوں نہیں لیا۔ لیکن باجوہ نے موقف اختیار کیا کہ انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف کو پیشگی اطلاع دینے کے بعد عمران سے ملاقات کی۔ تاہم ذرائع کا کہنا ہے کہ اگر حکومت کی جانب سے جنرل باجوہ کو مزید توسیع دینے کا 1% بھی چانس تھا تو وہ عمران کی جانب سے ایکسٹینشن کی تجویز کے بعد مکمل طور پر ختم ہو گیا اور آرمی چیف کو بھی آگاہ کر دیا گیا۔ کچھ حکومتی حلقے تو یہ دعویٰ کرتے رہے کہ جنرل باجوہ کی جانب سے عمران خان کے ساتھ ملاقات کا بنیادی مقصد حکومت پر ایک اور توسیع کے لیے دباؤ ڈالنا تھا، لیکن حکومت اور اپوزیشن کا متفقہ امیدوار بننے کی یہ کوشش الٹی پڑ گئی۔ اب واشنگٹن میں پاکستانی سفارت خانے کی ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جنرل باجوہ نے کہا کہ وہ 22 نومبر 2022 کو اپنے عہدے سے ریٹائر ہونے کے لیے پرعزم ہیں۔ جنرل باجوہ کے اس حتمی اعلان کے بعد اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان کی جگہ کون سا جرنیل نیا آرمی چیف بنے گا۔ باخبر ذرائع کا کہنا ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ جس جرنیل کو اپنی جگہ دیکھنا چاہتے ہیں وہ کور کمانڈر راولپنڈی لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد ہیں، لیکن بڑا مسئلہ یہ ہے کہ انہیں چکوال کنیکشن کی وجہ سے ISI کے سابق سربراہ اور عمران خان کے دست راست لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کا یار غار مانا جاتا ہے۔ لہٰذا یہ خدشہ موجود ہے کہ اگر ساحر شمشاد کو آرمی چیف لگایا گیا تو فوج کو غیر سیاسی کرنے کے عمل کا ریورس ہو جائے گا اور حکومت کی مشکلات میں کمی کے بجائے اضافہ ہو جائے گا۔ اندر کی خبر رکھنے والوں کا کہنا ہے کہ ساحر شمشاد دراصل فوج میں اس دھڑے کی نمائندگی کرتے ہیں جسے سیاست کا ٹھڑک ہے اور جس نے فوج اور ISI کو سیاست کی دلدل میں پھنسایا۔ بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس دھڑے سے تعلق رکھنے والے 3 اہم ترین کردار ISI کے سابق سربراہ رہے ہیں، جن میں لیفٹیننٹ جنرل احمد شجاع پاشا، لیفٹیننٹ جنرل ظہیر الاسلام اور لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید شامل ہیں۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ پچھلے 10 برس میں صرف ایک ISI چیف ایسا آیا تھا جو سیاست سے دور رہا اور جس نے فوج کے ادارے کو بھی سیاست سے دور رکھنے کی کوشش کی۔ اس جرنیل کا نام لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر تھا، جنہیں ظہیر الاسلام کی ریٹائرمنٹ کے بعد ISI کا سربراہ بنایا گیا تھا۔ تاہم ابھی انہیں تعینات ہوئے 9 ماہ ہی ہوئے تھے کہ عمران خان نے وزیر اعظم بنتے ہی فیض آباد دھرنے کے ماسٹر مائنڈ فیض حمید کو ان کی جگہ نیا ISI چیف مقرر کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ عاصم منیر نے عمران خان کو خاتون اول کے خاندان کی کرپشن کے حوالے سے آگاہ کیا تھا، جس پر وہ ناراض ہو گئے اور انہیں فوری طور پر فارغ کروا دیا۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ آج کوارٹر ماسٹر جنرل لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر جرنیلوں کی سینیارٹی لسٹ میں پہلے نمبر پر ہیں اور ان کے آرمی چیف بننے کا امکان بھی موجود ہے۔ یاد رہے کہ موجودہ آرمی چیف 29 نومبر کو ریٹائر ہونے جا رہے ہیں۔ جنرل باجوہ کی جانب سے ریٹائر ہونے کا واضح اعلان آنے سے پہلے اس برس اپریل میں فوجی ترجمان نے بھی واضح کیا تھا کہ آرمی چیف اپنی ملازمت میں توسیع کے خواہش مند نہیں اور اپنی میعاد پوری ہونے پر ریٹائر ہو جائیں گے۔ آرمی چیف کی تقرری آئین کے آرٹیکل 243 کے سیکشن 3 کے مطابق صدر مملکت وزیر اعظم کی سفارش پر کرتا ہے۔ عام طور پر GHQ 4 سے 5 سب سے سینئر لیفٹیننٹ جنرلز کے ناموں کی فہرست ان کی تفصیلات وزارت دفاع کو بھیجتا ہے، جس کے بعد یہ لسٹ وزیر اعظم کی میز پر پہنچتی ہے جو صدر سے مشاورت کے بعد اس عہدے پر تعیناتی کرتے ہیں۔ اس معاملے پر مزید غور و خوض کے لیے اگر وزیر اعظم چاہیں تو کابینہ کے سامنے بھی یہ معاملہ زیر بحث لایا جا سکتا ہے اور وزیر اعظم سبکدوش ہونے والے آرمی چیف کے ساتھ غیر رسمی مشاورت کر سکتے ہیں۔ پاکستانی فوج کے ایک سابق سینئر افسر کے مطابق فوج میں یہ قانون تو نہیں، تاہم روایت ضرور ہے کہ 4 اسٹار جنرل یعنی آرمی چیف یا چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کے عہدے پر ترقی پانے والے افسران بطور لیفٹیننٹ جنرل کمانڈ اور اسٹاف دونوں فرائض سر انجام دیتے ہیں۔ نومبر 2022 میں اگر وزیر اعظم شہباز شریف سینیارٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے آرمی چیف کا انتخاب کرتے ہیں تو موجودہ فوجی سربراہ کے ریٹائرمنٹ کے وقت 76ویں لانگ کورس کے افسران فوج میں سب سے سینئر ہیں۔
76ویں لانگ کورس میں آج سینئر ترین افسر لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر ہیں۔ جنرل باجوہ کی ریٹائرمنٹ سے 2 روز پہلے 27 نومبر کو ان کی ریٹائرمنٹ ہے، لیکن ان کا نام بھی ان جرنیلوں کی لسٹ میں شامل ہے جو آرمی چیف کے ممکنہ امیدوار ہوں گے۔ عاصم منیر کی بطور 3 اسٹار تعیناتی تو ستمبر 2018 میں ہو گئی تھی، تاہم انہوں نے اگلے 2 ماہ رینک نہیں لگایا تھا کیونکہ انہیں جس جرنیل کی جگہ لگایا گیا تھا اس کی ریٹائرمنٹ میں 2 ماہ باقی تھے، اس لیے ان کی 4 سالہ مدت ملازمت 27 نومبر کو یعنی موجودہ آرمی چیف کی ریٹائرمنٹ سے صرف 2 دن پہلے پوری ہوگی۔ عسکری ذرائع کے مطابق لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر آرمی چیف بھی لگ سکتے ہیں اور چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی بھی تعینات ہو سکتے ہیں، کیونکہ لیفٹیننٹ جنرل نظیم رضا کی ریٹائرمنٹ کے دن وہ حاضر سروس ہوں گے، لیکن چونکہ آرمی چیف کی امیدواروں کی سینیورٹی لسٹ جنرل باجوہ کی ریٹائرمنٹ سے کچھ ہفتے پہلے وزیر اعظم جاتی ہے، لہٰذا اس میں سید عاصم منیر احمد شاہ کا نام لازمی شامل ہوگا۔ عاصم منیر کے بعد 76ویں لانگ کورس میں دوسرا نام لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد مرزا کا ہے۔ سندھ ریجمنٹ سے تعلق رکھنے والے ساحر شمشاد مرزا اس وقت 10 کور جسے راولپنڈی کور بھی کہا جاتا ہے کمان کر رہے ہیں۔ اس سے قبل خود جنرل باجوہ نے بھی یہی کور کمان کی تھی۔ یہ علاقے کے لحاظ سے فوج کی سب سے بڑی کور ہے جو کشمیر اور سیاچن جیسے علاقوں کی نگرانی کرتی ہے۔ ساحر فوج کے عام ترین عہدوں میں سے ایک یعنی بطور چیف آف جنرل اسٹاف بھی تعینات رہے ہیں۔ وہ اپنے کیریئر میں 3 بار یعنی بطور لیفٹیننٹ کرنل، بریگیڈیئر اور پھر بطور میجر جنرل ملٹری آپریشن یعنی MO ڈائریکٹوریٹ میں تعینات رہے۔ اس کے علاوہ وہ وائس چیف آف جنرل اسٹاف رہے۔ بطور میجر جنرل انہوں نے ڈیرہ اسماعیل خان کی ڈویژن کی کمان کی جو اس وقت جنوبی وزیرستان میں ہونے والے آپریشن کی نگرانی کر رہی ہے۔ بلوچ ریجمنٹ سے تعلق رکھنے والے اظہر عباس سینیارٹی میں تیسرے نمبر پر ہیں۔ وہ اس وقت فوج کے اہم ترین عہدوں میں سے ایک یعنی چیف آف جنرل اسٹاف کے طور پر تعینات ہیں۔ اس سے قبل انہوں نے بطور کور کمانڈر 10 کور کمان کی ہے۔ ان دونوں عہدوں کی حد تک جنرل اظہر عباس اور ساحر شمشاد مرزا کی پروفائل ملتی جلتی ہے۔ اظہر عباس بطور میجر جنرل کمانڈر انفینٹری اسکول تعینات رہے، جبکہ سابق فوجی سربراہ جنرل اشفاق پرویز کیانی کی طرح وہ مری کے GOC بھی رہے۔ وہ جنرل ریٹائر راحل شریف کے پرسنل سیکرٹری بھی رہے۔ اگرچہ لیفٹیننٹ جنرل نعمان محمود سینیارٹی میں 4تھے نمبر پر ہیں، مگر ایک مضبوط کیریئر کے حامل ہیں۔ فوج میں انہیں خاص طور پر ہماری مغربی سرحد کا ماہر مانا جاتا ہے۔ ان کے والد کرنل راجہ سلطان 1971 کی جنگ میں شامل تھے، تاہم وہ مسنگ ان ایکشن افسر ہیں، یعنی ان کے لاپتہ ہونے کے باعث ان کے زندہ ہونے یا نہ ہونے سے متعلق علم نہیں۔ بعد میں نعمان محمود نے اپنے والد کی یونٹ 22 بلوچ کی کمانڈ بھی کی۔ بلوچ ریجمنٹ کے لیفٹیننٹ جنرل نعمان محمود اس وقت نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے پریزیڈنٹ ہیں، جبکہ اس سے قبل وہ پشاور کے کور کمانڈر تعینات رہے ہیں۔ فوجی جرنیل کی سینیارٹی لسٹ میں 5ویں نمبر پر اس وقت غالباً خاموش ترین طبیعت کے افسر کے طور پر معروف لیفٹیننٹ جنرل محمد عامر ہیں جو کشمیری برادری سے تعلق رکھتے ہیں۔ آلٹری سے تعلق رکھنے والے عامر سابق صدر آصف زرداری کے ملٹری سیکرٹری بھی رہے ہیں۔ وہ سابق آرمی چیف جنرل راحل شریف کے ڈائریکٹر جنرل اسٹاف ڈیوٹیز تھے اور آرمی چیف سیکریٹریٹ کے امور کی نگرانی کرتے تھے۔ بطور میجر جنرل انہوں نے لاہور ڈویژن کمانڈ کی۔ اس وقت وہ گجرانوالہ کور کی کمانڈ کر رہے ہیں۔ اس سے قبل وہ GHQ میں ایڈجوٹنٹ جنرل تعینات رہے۔ سینیارٹی لسٹ میں 6 نمبر پر لیفٹیننٹ جنرل چراغ حیدر ہیں جن کا تعلق فرنٹیئر فورس ریجمنٹ سے ہے۔ وہ پاکستان ملٹری اکیڈمی کے فارغ التحصیل نہیں بلکہ انہوں نے آفیسر ٹریننگ اسکول سے فوج میں کمیشن حاصل کیا تھا۔ بطور بریگیڈیئر وہ ملٹری انٹیلیجنس ڈائریکٹوریٹ میں تعینات رہے۔ انڈیا کی جانب سے ستمبر 2019 میں لائن آف کنٹرول کے پاس سرجیکل سٹرائک کے وقت وہ جہلم کا ڈویژن کمانڈ کر رہے تھے۔ لیفٹیننٹ جنرل چراغ حیدر ڈائریکٹر جنرل ملٹری ٹریننگ رہے، جبکہ DG جوائنٹ اسٹاف کے عہدے پر بھی تعینات رہے۔ اس وقت وہ کور کمانڈر ملتان ہیں۔ حال ہی میں وزیر اعظم ہاؤس کی آڈیو لیکس پبلک کرنے والے انڈیشیل نامی ہیکر نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ لیفٹیننٹ جنرل چراغ حیدر اس وقت وزیر اعظم شہباز کے قریب ترین جرنیل ہیں اور مسلسل ان سے رابطے میں رہتے ہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔